الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما ہوا اہل والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس تاریخ انبیاء بسلسلہ معرفت انبیاء۔ الحمدللہ آج ہمارا تاریخ انبیاء جس میں حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ کا پارٹ نمبر 4۔ تو ہماری گفتگو جو ہے جہاں تک پہنچی تھی، حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے باہر آئے، یعنی زمین پر جب تشریف لائے، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے۔ تو آج حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ روایت ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ترک اولیٰ کی وجہ سے جنت سے یعنی باہر جانے کا کہا، جب وہ باہر نکلے تو اس وقت حضرت آدم کو عرش کے قریب سے آواز آئی، اے آدم میری رحمت سے باہر چلے جاؤ، یعنی میری اس جنت سے باہر چلے جاؤ۔ تو لہٰذا آج حضرت آدم کو خدا کے خطاب ہوا میری رحمت سے، یعنی میری جنت سے باہر چلے جاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات پہ گریہ کیا۔ ظاہری بات ہے جب ایک ترک اولیٰ ہوا اور جنت سے باہر جا رہے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام اس ترک اولیٰ پہ کہ یعنی جو میرے حق میں بہتر تھا وہ اس بات پہ گریہ کرنے لگے، نہ کہ خدا نخواستہ گناہ پر۔ ہم شیعہ اثنا عشریہ اس بات کے قائل ہیں انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے، وہ اپنے گناہوں پر نہیں روتے، وہ ترک اولیٰ پر گریہ کر رہے تھے کہ جو ان کے حق میں جس کام کا ترک کرنا بہتر تھا وہ انجام دے بیٹھے۔ تو اگر اس کو انجام نہ دیتے تو خدا کی خوشنودی کہ وہ حقدار بنتے، تو اس خوشنودی سے وہ اپنے آپ کو محروم سمجھ کر تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں، گناہگار نہیں ہوتے، سمجھتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے گریہ کیا اور ملائکہ نے بھی گریہ کیا۔ جب حضرت آدم نبی خدا نے گریہ کیا تو ملائکہ نے بھی کیا کیا؟ گریہ کیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو مختلف زمین کی، چونکہ جنت کے اور زمین کے تغیرات ہیں، جنت میں زندگی لائف اور طرح سے ہوتی ہے اور دنیا میں لائف انسان کی اور طرح سے ہوتی ہے، ایسے کہ نہیں ہے بھئی۔ ایک دیکھیں نا، ہم مثلا آپ لوگ شہروں میں رہ رہے ہیں، اگر آپ ایک ہفتے کے لیے کسی صحرا میں چلے جائیں، کسی جھونپڑی میں زندگی گزاریں، آپ کا رنگ چینج ہو جائے گا نا؟ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ رنگ چینج ہو جائے گا۔ جن لوگ ہوتے ہیں یعنی صحراؤں میں جو زندگی گزارتے ہیں، یا مثلا جو لوگ بیٹھتے ہیں آج کل سفر کرتے ہیں کس کے ذریعے سے؟ مثلا وہ کہتے ہیں بس کے ذریعے سفر کرتے ہیں، ٹرین میں نہیں کرتے، کیوں؟ وہاں پر گرد و غبار ہے، مٹی ہے، تو یعنی بس میں سفر ذرا سیو ہو جاتا ہے، تو انسان کے کپڑے بھی سیو رہتے ہیں۔ اگرچہ آج کل ٹرینیں جو ہے ماشاءاللہ جو اے سی والی ہیں تو اس میں گرد و غبار یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یعنی جس قدر انسان جس ماحول میں جاتا ہے وہاں کے مطابق جو ہے انسان کے اندر تغیر آ سکتا ہے، آب و ہوا کے ذریعے سے، ماحول کے اعتبار سے، ہواؤں کے ذریعے سے، تو اس طرح سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام میں تغیر ہوا، کس طرح؟ ان کے بدن جو ہے جنت سے باہر آئے تو ان کے بدن میں انہوں نے سیاہی مائل ہوا، ان کے بدن میں سیاہی۔ تو ایسی سیاہی ہم نہیں کہہ سکتے نبی کے وجود میں آئی ہو جو نبی کے لیے بدنما ہو، کیونکہ ہر نبی ہر اس عیب سے پاک ہوتا ہے جو قابل نفرت ہو۔ تو یعنی روایت میں جو ہے وہ ایک سیاہی آپ نے اپنے وجود میں محسوس کی۔ تو اس کے بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں، وہ سیاہی بدنی اعتبار سے نہیں، مثلا ہو سکتا ہے حضرت آدم نے وہ روحی اعتبار سے اپنے اندر وہ سیاہی محسوس کی ہو، کہ اس سے اعتبار کیوں کہ مثلا میں نے ترک اولیٰ کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس کام سے روکا تھا رکنا بہتر تھا، تو لہٰذا اس عمل کی میرے اندر سیاہی ہے۔ تو لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اندر تغیر پایا، اپنے بدن میں ملتا ہے کہ سیاہی انہوں نے محسوس کی۔
تو جب فرشتوں نے یہ حال دیکھا تو انہوں نے گریہ زاری کی حضرت آدم علیہ السلام کی حالت دیکھ کر کہ بھئی ان کا جسم جو ہے خوبصورت جسم، اور دنیا میں آتے ہی ان کے جسم میں تغیر ہو گیا، تبدیلی آ گئی۔ تو انہوں نے پروردگار سے التجا کی، فرشتوں نے کہا بار الہ، یہ تیرا ایک مخلص بندہ جسے تو نے پیدا کیا، اس میں روح ڈالی، اور پھر تو نے فرشتوں سے کہا کہ اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو، تو نے اس قدر حضرت آدم کو عزت اور عظمت بخشی کہ یعنی، اور اس کے باوجود اے بار الہ ایک نافرمانی کی وجہ سے، یعنی ایک ترک اولا کی وجہ سے، تو کبھی ہمارے دروس میں نافرمانی کا لفظ ہے وہ اس سے مراد ترک اولا ہے، نہ کہ گناہ ہے۔ تو ایک نافرمانی یعنی ترک اولا کی وجہ سے اس سفیدی کو اے اللہ تو نے سیاہی میں تبدیل کر دیا۔ حضرت یعنی آدم کے بارے میں یہ ملائکہ خدا سے گزارش کرنے لگے۔ تو اس کے بعد ایک ندا آئی، خدا کی طرف سے ایک ندا آئی، اے آدم تم روزہ رکھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ چاند کی 13 کو حضرت آدم نے روزہ رکھا، چاند کی 13 کو روزہ رکھا۔ ملتا ہے کہ حضرت آدم آئے تھے جنت سے باہر یکم ذی-القعدہ، ایسے کہ نہیں؟ اور 13 کو حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ روزہ رکھو۔ جب 13 کو روزہ رکھا تو ان کے بدن کی ایک حصہ سیاہی کم ہو گئی، حضرت آدم کے بدن کی 1% سیاہی کیا ہوئی؟ کم ہوئی۔ پھر دوسرے دن انہوں نے روزہ رکھا، 2/3 سیاہی کم ہوئی۔ تیسرے دن روزہ رکھا تو پورا وجود آپ کا دوبارہ اسی طرح جنت میں جیسے خوبصورت تھا وہ ویسے رہا۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ تھا 13، 14 اور 15، 3 دن، اسی لیے ان ایام کو ایام البیض کہتے ہیں، یعنی نورانی دن، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنے وجود میں نورانیت، سفیدی پائی، نورانیت پائی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی سفیدی اور نورانیت پائی، تو لہٰذا اس لیے حکم ہے کہ اس 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھنا چاہیے، اور جو 13 اور 14 اور 15 کو روزہ رکھتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزہ رکھا ہے جی۔ تو لہٰذا یعنی 13، 14 اور 15 کے روزے کے بارے میں اس قدر یعنی ثواب ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی۔ تو اب ملتا ہے کہ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام غم زدہ بیٹھے تھے، حضرت آدم علیہ السلام غم زدہ بیٹھے تھے، تو جبرائیل امین آئے، پوچھا کہ یا نبی اللہ آپ کیوں غم زدہ بیٹھے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں موت تک اسی طرح غم زدہ رہوں گا۔ تو اس وقت جبرائیل امین آئے، وہ خدا کی طرف سے سلام کے بعد تسلی دی، کیا کہا؟ حیاک اللہ و بیاک اللہ، یعنی حضرت آدم بیٹھے ہیں غمگین، اللہ نے بھیجا ہے جبرائیل امین کو، جا کر تسلی دے آؤ۔ تسلی دینے کے لیے جب حضرت جبرائیل آئے تو ہمیں یہ میسج دیا، دیکھو جب آپ کے خاندان میں، رشتہ داروں میں کوئی بندہ غم زدہ ہو نا، اس کو تڑپانا نہیں چاہیے، اس کو تسلی دینی چاہیے۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کرتے ہیں، جس کو تکلیف پہنچے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے، یعنی کسی غم زدہ کو کی دل جوئی کرنے کے بجائے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے۔ استغفر اللہ ربی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ غم زدہ کو کی دل جوئی کرو، اس کے ساتھ برا ہے تو اس کی دل جوئی کرو، یہ نہ کہو کہ اس کے ساتھ اچھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا یہ اللہ کی سنت ہے، کسی غم زدہ انسان کے غم کو دیکھ کے اس کو تسلی دیں۔ تو حضرت آدم کو بھی تسلی دی گئی، کیا کہا؟ حیاک اللہ، اللہ آپ کو زندہ رکھے، بیاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔
حیاک اللہ اور بیاک اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا نا کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل امین مجھے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو زندہ رکھے اور اللہ آپ کو خوش رکھے، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ شکر انجام دی کہ مجھے میری غم کی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری دل جوئی کے لیے جبرائیل امین کو بھیجا ہے، میرے دل کے سکون اور فرحت کے لیے۔ تو اب وہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا، تو جب آپ سجدہ کرنے کے بعد صبح اٹھے تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ان کے چہرے کے اوپر داڑھی آ چکی ہے، سیاہ بال، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب خلق کیا تو وہ جوان تھے، تو جوان اس طرح سے تھے کہ یعنی چہرے پہ داڑھی ابھی نہیں تھی، یعنی جو روایت سے استفادہ ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام صبح کو جب اٹھے تو آپ نے دیکھا چہرے کے اوپر داڑھی نمودار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی داڑھی کے اوپر ہاتھ پھیرا، کہا کہ بار الہ یہ کیا ہے، یعنی میں اپنے بدن میں یہ عجیب تغیر دیکھ رہا ہوں، داڑھی دیکھ رہا ہوں۔ تو اس وقت خدا کی طرف سے یعنی یہ ندا آئی، اے آدم یہ تیرے لیے اور تیرے فرزندوں، تیری ذریت میں سے مردوں کے لیے میں نے یہ زینت قرار دی ہے، یعنی داڑھی مرد کے لیے کیا بنائی ہے، زینت، خوبصورتی بنائی ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام سجدہ شکر میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ آدم کو زینت کے طور پہ یہ داڑھی دی ہے، اس لیے کہا ہے کہ داڑھی مرد کا وقار ہے، داڑھی مرد کی زینت ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جو داڑھی مونڈ افراد ہے نا، وہ اپنی وہ والی پکچر اور ایک مرتبہ داڑھی رکھ کے اپنی پکچر ذرا دونوں دیکھیں، ان میں کون سی خوبصورت نظر آتی۔ اللہ نے حسن اور وقار رکھا ہے۔ معاشرے میں داڑھی مونڈ ہو نا، معاشرے میں داڑھی مونڈ ہو، لوگ کیا کہتے ہیں، چھوڑو اس کو، بے پرواہ، یہ بے دین ہے۔ لوگ عام طور پہ اس کی بات کا پاس نہیں رکھتے، اس کی عزت نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کے چہرے پہ داڑھی آ گئی نا، آپ کا وقار بڑھ جاتا ہے لوگوں کی نگاہ میں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، بارش ہے، کچھ حیا کرو۔ اس لیے آپ معاشرے میں بھی کیا کہتے ہیں، باپ کیا کہتا ہے، باپ اولاد کو کیا کہتا ہے، میری سفید داڑھی کا حیا کر، کہتے ہیں نا وہ، یعنی اولاد کو حیا دلوانے کے لیے بھی وہ داڑھی کا ذکر کرتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی میں خوبصورتی نہیں ہے، حسن نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت کون تھے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے پاس روایات، کیونکہ حضرت علی اکبر کس کی شبیہ ہیں؟ حضرت علی اکبر شبیہ کس کے تھے؟ رسول اللہ کے، ہم شکل پیغمبر تھے۔ تو حضرت علی اکبر خوبصورت تھے۔ ملتا ہے کہ حضرت علی اکبر جب چلتے تھے بازار میں، لوگ اپنی دکانیں چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے ہاذان قمران بنی ہاشم۔ حضرت عباس اور حضرت علی اکبر کو دیکھ کے کہتے تھے یہ بنی ہاشم کے دو چاند جا رہے ہیں۔ ان کا حسن و جمال، خوبصورتی، ان کے چہرے پہ داڑھی تھی، تو ان کے حسن میں کیا داڑھی رکاوٹ بنی نہیں بنی؟ جب ان کے حسن میں داڑھی رکاوٹ نہیں بنی، میرے اور آپ کے حسن میں رکاوٹ بن سکتی؟ ہم زیادہ خوبصورت ہے یا وہ زیادہ خوبصورت ہے؟ تو لہٰذا داڑھی رکھنی چاہیے، اور اس لیے شریعت میں ہے جو بندہ داڑھی مڑواتا ہے نا، وہ چاہے وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، عزادار ہو، زائر ہو، جو کچھ ہو، داڑھی مڑواتا ہے، اس کی قاضی کے سامنے عدالت میں اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ گواہی دے نا، اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی اللہ کی گواہی دیتے ہیں نا، اذان میں دیتے ہیں، ہم اسی طرح سے اقامت میں دیتے ہیں نا، کلمے میں بھی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اچھا آپ یہ جو گواہی دیتے ہیں اللہ کی، رسول کی، اہل بیت کی گواہی دیتے ہیں نا، قبر میں جب ہم کہیں گے کہ ہم امام کو مانتے ہیں، مولا علی کو اپنا امام مانتے ہیں، 12 اماموں کو مانتے ہیں، ان کی وہاں گواہی دیں گے ملائکہ کے سامنے، اللہ کی گواہی دیں، نبی کی گواہی دیں، تو ملائکہ کہہ دیں ہم تو آپ کی گواہی مانتے نہیں، تو بے ریش ہے۔ جس بندے کی جو ہے گواہی یہاں قبول نہیں ہے، وہ ذرا سوچے وہاں قبول ہوگی؟ اپنی شکل ایسی لے کر جائیں اللہ کی بارگاہ میں، ہماری گواہیاں وہاں پہ بھی قبول، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ تو لہٰذا یہ روایت تمام ہوئی۔ ایک دوسری روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم تو یعنی اس روایت کے رسول کی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر ہے تو آپ نے کیا عمل کیا؟ 3 روزے رکھے، 3 روزے رکھے۔
دوسری روایت امام صادق علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں جب حضرت آدم جنت سے آئے نا باہر زمین پر، تو آپ کے بدن میں سیاہی آئی، یعنی اب وہی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام، تغیر دنیا، میں ان ساری چیزوں کو اب رپیٹ نہیں کروں گا جو پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بدن میں سیاہی کو محسوس کیا، تو اس وقت حضرت آدم نے کہا کہ یہ میرے بدن میں سیاہی کس بات کی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا نبی اللہ، یہ سیاہی ہے، یعنی جو آپ جنت سے باہر آئے ہیں نا دنیا کے تغیر کی وجہ سے، اب آپ اس طرح کریں، نماز پڑھیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی نماز پڑھی، وجود سے سیاہی نورانیت میں بدلی، سفیدی میں۔ پھر حضرت آدم نے نماز پڑھی، آپ کے وجود میں اور نورانیت آئی، سفیدی آئی۔ پھر آپ نے اور نماز، ملتا ہے روایت میں، امام فرماتے ہیں حضرت آدم نے 5 نمازیں پڑھی اور پورا وجود نورانیت کی طرف، سفیدی کی طرف آ گیا دوبارہ، جیسے جنت میں تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، دوسری روایت کے مطابق جو بدن میں سیاہی آئی تھی، تو وہ سفیدی واپس لے آنے والی کون سی چیز وسیلہ بنی؟ نماز۔ پہلی روایت میں تھا کہ بدن میں سفیدی اور نورانیت لانے والا عمل ہے روزہ۔ دوسری روایت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا بدن میں نورانیت اور سفیدی لانے والی چیز کون سی ہے؟ نماز۔ اس لیے آج لوگ ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں کتنے جنگ ہیں، فیس واش کا استعمال کرتے ہیں کثرت سے۔ ہمارے آج وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی، ہم نے فیس واش لینا ہے، فیس واش استعمال کرتے ہیں چہرے کو صاف کرنے کے لیے۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے، جوانوں کے چہروں پہ وہ کیل آ جاتے ہیں، خرابی ہو جاتی ہے سکن کی، کیمیکلز ہوتے ہیں اس میں۔ یہ کریمیں اور یہ لوشن یہ استعمال کرنے والوں کو ایک میسج دیا امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ امام فرماتے ہیں جو شخص نماز تہجد، نماز شب پڑھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو اپنے نور سے، اللہ اس کو نور سے اس کے چہرے کو نورانی کر دیتا ہے۔ لوگ اس کے چہرے پر دیکھتے ہیں تو ان کو ایک رشک ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ ایک جو ہے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نماز ایسی چیز ہے جو نورانیت لاتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، تو اس کے لیے کیا کہا گیا؟ اس ترک اولا کی وجہ سے آپ نماز پڑھیں 5 وقت۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اس عمل سے معلوم ہوا، یعنی 5 وقت نماز پڑھنے سے نورانیت آئی۔ یعنی اگر ہم بھی 5 وقت نمازی بن جائیں تو ہماری بھی زندگی میں نورانیت آ جائے گی۔ ہمارے جو اندر کردار کی سیاہی ہے، جو گناہوں کی سیاہی ہے، وہ نماز کے صدقے دھل جائے گی اور نورانیت ہماری زندگی میں آ جائے گی۔ تو لہٰذا دوسری روایت کے مطابق نماز ہے، تو اس نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے بعض روایات میں کہا گیا ہے جس طرح انسان گناہوں سے توبہ کرے تو کیا کرے؟ انسان 3 دن روزہ رکھے۔ علماء نے گناہ گار کے گناہ کی توبہ کے لیے کچھ آداب بیان کی، کہا کہ 3 دن روزہ رکھے۔ اس میں کہا ہے کہ نماز بھی پڑھے، نماز توبہ بھی پڑھے۔ تو اس دوسری روایت میں حضرت آدم علیہ السلام کو کیا کہا گیا؟ پہلی روایت میں 3 روزے رکھوائے گئے، دوسری میں نماز پڑھوائی گئی۔ تو اس کے بعد تیسری روایت ہے ہمارے پاس، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم امام فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے تو 40 دن آپ سجدے میں رہے، 40 دن آپ نے گریہ کیا۔ اور جبرائیل امین آئے، سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں یہ جو گریہ کر رہا ہوں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور اپنے آپ کو پا رہا ہوں۔ اللہ کی رحمت سے دور کون سی رحمت؟ یعنی وہ جو ترک اولا مجھ سے ہوا، یعنی وہ نہ ہوتا تو میں خوشنودی خدا جو اس سے محروم ہو گیا، یہ ہے، نہ کہ استغفر اللہ رحمت خدا سے دور جو عام معنی کیا جائے، وہ معنی مراد نہیں۔ یعنی میں اللہ کی خوشنودی سے اپنے آپ کو محروم پایا، میں نے اس وجہ سے گریہ کر رہا ہوں جو مجھ سے ترک اولا سرزد ہوا۔ تو اس وقت حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ اس ترک اولا کے اوپر توبہ کریں۔ حضرت آدم سے کیا کہا؟ آپ کیا کریں؟ توبہ کریں۔ تو حضرت آدم کہتے ہیں میں کس طرح توبہ کروں؟ تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے جبرائیل ان کو کعبہ کے مقام پر لے جائیں۔ حضرت آدم کو کیا کریں؟ کعبہ کے جہاں پر خانہ کعبہ ہے وہاں پر ایک نور کا قبہ نازل کیا،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نور کا قبہ نازل کیا، اور وہاں پر تمام حدود حرم جو ہے اس کی جو پہاڑیاں ہیں وہ نور سے جو ہے وہ نورانی ہو گئی، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا اس قبے کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے جبرائیل اس اب حرم کعبہ کے نشانات لگاؤ۔ پھر جب 8 ذی الحجہ آئی، روایت کے مطابق حضرت آدم جنت سے کس تاریخ کو ہے، کس ڈیٹ کو؟ 1 ذی القعدہ یوم جمعہ کو جنت سے باہر ہے۔ 8 ذی الحجہ کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام گریہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، مثلا ان روایتوں کے مطابق روزے رکھے، نمازیں پڑھی، اعمال انجام دیے۔ 8 ذی الحجہ کو حکم خدا ہوا کہ حضرت آدم کو کیا کریں، حضرت آدم کے پاس جائیں۔ حضرت جبرائیل ان کے پاس آئے، ان کو کہا کہ اٹھیں یا نبی اللہ، غسل کریں۔ غسل کیا اور ان کو کہا کہ احرام باندھیں۔ حضرت آدم نے احرام باندھا، حضرت آدم نے احرام باندھا۔ احرام باندھ کر ان کو کہا کہ آپ تلبیہ، ان کو تعلیم دی تلبیہ کی۔ تو لہٰذا اب یہ تلبیہ پڑھ کر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو تلبیہ پڑھ کے 8ویں ذی الحج کو آپ میدان مینا میں پہنچ گئے۔ حضرت آدم 8ویں جو حج پہ جاتے ہیں نا، وہ 8ویں ذی الحج کو میدان مینا میں پہنچ گئے، وہاں پر پہنچ گئے۔ تو وہاں پر آپ نے رات بھر قیام کیا حضرت آدم نے، اور صبح کو میدان عرفہ کی طرف حضرت آدم نے جو ہے وہ چلنا شروع کیا۔ تو یوم عرفہ زور کا وقت آیا تو حضرت آدم نے تلبیہ قط کرنے کا ان کو حکم ملا اور غسل کرنے کا حکم ملا۔ تو حضرت جبرائیل نے بتایا، اور حضرت آدم علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ عرفات میں کھڑے رہیں، یا نبی اللہ آپ میدان عرفات میں کھڑے رہیں، اور پھر ان کلمات کی تعلیم دی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی کہ آپ میدان عرفات میں کیا کلام پڑھیں۔ حضرت آدم نے یعنی جب حضرت جبرائیل کی تعلیم پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے حاصل شدہ کلمات جو ہے ان کو پڑھنا شروع کیا۔ تو یعنی اس طرح ان الفاظ سے روایت میں ملتا ہے کہ حضرت آدم نے اللہ کے حضور مناجات کی، توبہ کی، استغفار کیا، کس بات پہ؟ ترک اولا پر۔ تو لہٰذا اب وہ کون سی الفاظ ہیں، اتنے قیمتی الفاظ ہیں، یعنی ہم بھی اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو اللہ کے حضور میدان عرفات میں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آسمانوں کی طرف مناجات کرتے رہے، گریہ کرتے رہے، رو رو کے حضرت آدم نے جو فریاد کی، وہ الفاظ کیا تھے؟ اللہ کے حضور دعا کر رہے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت عملت سوءا ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی انک انت الغفور الرحیم۔ پھر کہا سبحان اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت عملت سوءا وظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی انک انت خیر الغافرین۔ پھر تیسرا جملہ آپ نے دعا کا فرمایا، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت عملت سوءا وظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی انک انت التواب الرحیم۔ یہ مناجات استغفار کے 3 جملے مناجات کے حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی جو دنیا میں ان تاریخ بشریت میں اللہ کے حضور جو معافی مانگی گئی وہ ان الفاظ میں مانگی گئی اور میدان عرفہ میں مانگی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام رو رو کے اللہ کے حضور یہ دعا یہ کرتے رہے۔ پھر وہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے یعنی سورج کے غروب ہونے تک، جب سورج غروب ہو گیا تو حضرت جبرائیل حضرت آدم کو مشعر الحرام جو حج کے احکام انجام دینے کے لیے وہاں پر لے آئے، اور وہاں پر حضرت آدم نے رات بسر کی گزاری۔ صبح کو پھر مشعر الحرام، کوہ مشعر الحرام سے اللہ کی طرف دوبارہ انہوں نے رجوع کیا، یعنی حضرت آدم نے دوبارہ مناجات کی، پھر دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنی معافی طلب کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا۔ تو پھر حضرت جبرائیل کو مینا میں لے گئے اور حکم دیا کہ آپ سر منڈوائیں۔ حضرت آدم نے کیا کیا؟ سر منڈوایا، اور روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل جنت سے سرخ یاقوت کا استرا لائے تھے۔ وہ سرخ یاقوت حضرت آدم کے سر پہ پھیرا
تو جس سے آپ کے تمام بال گر گئے۔ تو اس لیے ہمارے فقہا فرماتے ہیں جو شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جو پہلا حج کرتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ گنجا ہونا یہ واجب ہے۔ بعض نے احتیاط واجب، بعض کے نزدیک یہ واجب ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے تو یہ ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت اللہم۔ حضرت جبرائیل حضرت آدم کو پھر مکہ میں لائے۔ جب جمرہ اولا کے پاس پہنچے، جمرہ کس کو کہتے ہیں؟ جمرہ کہتے ہیں یعنی وہ مقام جہاں پر جمرہ، ویسے کنکر کو بھی کہتے ہیں، اور جمرات ان مقامات کو بھی کہتے ہیں جہاں پر جو شیطانی جو ستون ہے، یعنی وہاں پر کنکر مارے جاتے ہیں۔ تو جب پہلے مقام پر جب حضرت جبرائیل حضرت آدم کو لے کر آئے تو اس وقت انہوں نے کیا دیکھا؟ حضرت جبرائیل نے دیکھا وہاں پر حضرت آدم نے شیطان کو دیکھا۔ شیطان جو ہے وہ بہکا رہا تھا اپنے اعتبار سے۔ تو اس وقت جبرائیل امین نے کہا کہ یا نبی اللہ، آپ 7 مرتبہ اللہ کا نام لے کر اس کے اوپر جو ہے 7 مرتبہ اس کے اوپر کنکریاں ماریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ اکبر لے کر اس شیطان مردود کو 7 کنکریاں ماری، تو لہٰذا وہ بھاگ گیا۔ پھر دوسری جگہ پہ بھی وہ ظاہر ہوا تو پھر اسی طرح 7 کنکر ماری گئی اللہ اکبر کہہ کے، پھر تیسرے مقام پر، تو یعنی اس عمل کو دہرایا گیا۔ تو لہٰذا اس طرح سے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت قرار پائی۔ پہلے جو شیطان کو کنکر مارنے والے تھے وہ حضرت آدم تھے جنہوں نے ابلیس کو مارا، دوسرا جو کنکر مارنے والے تھے وہ حضرت اسماعیل تھے۔ تو لہٰذا ایک اسلامی کویسچن کہ شیطان کو پہلے کنکری کس نے ماری، تو اس میں کیا ہے، سب سے پہلے حضرت آدم نے ابلیس کو مارے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت اسماعیل نے مارے دوسرے مقام۔ صلوات پڑھ دے محمد اللہ۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل حضرت آدم کو خانہ کعبہ کی طرف لے کر آئے اور 7 طواف کیے۔ جب 7 طواف مکمل ہوئے تو جبرائیل امین نے حکم خدا سے کہا کہ اب اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی، یعنی حضرت آدم کو حضرت جبرائیل نے بشارت دی، آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اور جب حضرت آدم وادی بطحا، مکہ اور مینا کے درمیان ایک وادی بطحا کے نام، وہاں پہنچے تو وہاں پر ملائکہ نے حضرت آدم کو حج کے مبارکبادی دی، اللہ تعالیٰ آپ کا حج مبارک کرے۔ اس لیے حکم ہے کہ آپ حاجی جب آئے نا اس کی زیارت کو جائیں، اس کی جو ہے ثواب ہے حاجی کی۔ تو اب حضرت آدم علیہ السلام کو مبارکبادی دی۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ اسلامی اس میں نالج میں کہ سب سے پہلے حج کس نے کیا؟ ہو سکتا ہے آپ یہ درس سننے کے بعد کہیں کہ سب سے پہلے حج حضرت آدم نے کیا، جبکہ جب فرشتوں نے مبارکبادی دی اس وقت کہا یا نبی اللہ، ہم نے بھی اللہ کے اس گھر کا طواف اور حج کیا ہے، اور آج سے 2000 سال پہلے۔ تو لہٰذا سب سے پہلے حج کس نے کیا؟ ملائکہ نے کیا، اور حضرت آدم سے 2 سال پہلے کی۔ تو حضرت آدم کا حج بعد میں، پہلے فرشتوں نے حج کیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اب یہ 3 روایتیں مکمل ہوئی۔ حضرت آدم جنت سے آنے کے بعد آپ نے ایک روایت کے مطابق، رسول اللہ کی روایت کے مطابق، توبہ کرنے میں آپ کو کہا گیا کہ آپ 3 روزے رکھیں، 13، 14، 15 کو روزہ رکھیں، اور ہمیں بھی کہا گیا کہ 13، 14، 15 کو روزہ رکھو، وہ ایسے جیسے پوری زندگی روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ دوسرا، حضرت آدم نے 5 وقت میں نماز پڑھی، توبہ قبول ہوئی۔ تیسرا، حضرت آدم نے حج کیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو یہ 3 عمل ہو گئے، جبکہ ہمارے گزشتہ جو درس نمبر 3 میں یہ تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قرآن نے جو بیان کی، ہم نے بیان کی تھی۔ انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ قرآن کے مطابق حضرت آدم نے یہ دعا کی، اور اہل بیت کی روایت کے مطابق حضرت آدم نے، اور اہل سنت کے مصادر کے مطابق تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی کے مطابق حضرت آدم نے جو دعا کی، اپنے گناہوں کی بخشش کی، وہ پنجتن پاک کے نام کا واسطہ دے کے دعا کی۔ تو لہٰذا حضرت آدم نے
قرآن کی آیت کے مطابق مغفرت کی دعا کی، پنجتن روایات کے مطابق پنجتن پاک کے واسطہ دے کے اپنے حق میں دعا کی، یا پھر اسی طرح سے ان روایات کے سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے 3 روزے رکھے، انہوں نے 5 وقت نماز پڑھی، انہوں نے حج کو انجام دیا۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال ہے کہ یہ تو اہل بیت سے ساری روایات جدا ہیں، کسی میں معصوم نے کچھ فرمایا، کسی میں کچھ فرمایا، قرآن نے کچھ کہا، تو یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اللہ ظاہر مخالف ہے کہ نہیں؟ بھئی ایک معصوم نے کہا کہ حضرت آدم نے روزہ رکھا، دوسرے میں معصوم نے فرمایا کہ انہوں نے نماز پڑھی، تیسری میں معصوم نے فرمایا کہ انہوں نے حج کیا۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، انہوں نے مغفرت کی دعا کی، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے 5 دن پاک کے وسیلے سے دعا کی۔ روایات مختلف ہیں نا، لیکن اس کا جواب ایک یہ ہے، ان ساری روایتوں کو جمع کرنا بھی ممکن ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کے حضور قرآن کی آیت کے مطابق اپنے ترک اولا پہ مغفرت کی دعا کی، 5 دن پاک کا واسطہ دے کے دعا کی، اور انہوں نے اس توبہ میں روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی اور حج بھی انجام دیا، تو لہٰذا یہ سارے اعمال انجام دیے۔ تو لہٰذا یہ ہم سب کو یعنی یہ وہ سارے کام ہیں جو خدا کے قریب کرنے والے ہیں، اور ان مقام اور ان چیزوں کے ذریعے سے انسان توبہ کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ تو گویا ہمیں ان میں یہ ایک میسیج اور پیغام دیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ دیکھیں، حج، حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا، ہم سب کے لیے ایک میسیج اور پیغام ہے۔ روایت ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے، جو شخص حج کرتا ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من حج البیت خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، جو شخص حج بیت اللہ کرتا ہے وہ گناہوں سے اللہ اس کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس قدر اللہ کی نگاہ میں وہ پاک اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، یعنی حج کرنے والا۔ تو لہٰذا اب یہ مقام توبہ کا مقام بنایا اللہ نے، حج کا مقام۔ اس لیے روایت ہے کہ یہ جو حج ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام نے روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جو حجر اسود تھا اس کے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور امام علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو یعنی یہ اس سے معصوم نے سمجھا ہے۔ تو حج، حضرت آدم علیہ السلام کے حج سے ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ حضرت آدم نے بھی حج کیا، تو حج کے بارے میں ہمیں جو میسج دیا گیا، یعنی معصوم نے بھی جو سمجھایا کہ حج کی کیا فضیلت ہے۔ اب دیکھیں، ہم یہ تو ہمارے لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ پہلا حج کس نے کیا؟ حضرت آدم نے کیا۔ حضرت آدم سے پہلے کس نے کیا؟ مثلا ملائکہ نے کیا۔ تو آپ لوگ، لیکن ہمیں جو میسج اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو حج کی افادیت کو نہ چھوڑو، حج واجب ہے، اس کو نظر انداز نہ کرو۔ لہٰذا تاریخ میں جو ہمیں ملتا ہے معصومین کی سیرت سے، حج کی بڑی اہمیت ہے۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے 25 حج پیدل کیے۔ امام حسین علیہ السلام نے کتنے حج کیے؟ 25 حج کیے۔ یعنی اب حج کتنے واجب ہیں؟ 1، باقی حج کیا تھے؟ مستحب۔ اب اسی بعض لوگ آج کل بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں حج کی ضرورت نہیں ہے، ہم زیارت پہ جا رہے ہیں کربلا۔ بھئی آپ کربلا امام حسین کی زیارت کو جائیں، لیکن پہلے واجب حج ہے ذمہ، اس کو انجام دیں، پھر مولا حسین کی زیارت پہ جائیں تاکہ امام حسین بھی راضی ہوں۔ ہم اگر حسینی ہیں تو امام حسین کی سیرت بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ امام حسین نے 25 حج کیے ہوں اور ہم 1 حج بھی نہ کریں، بات ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں، زیارت کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، زیارت کا ثواب اپنے مقام پہ باقی ہے۔ امام حسین سے افضل ہستی ہیں رسول اللہ، ہے نا؟ رسول اللہ افضل ہے کہ نہیں امام حسین سے؟ جب امام حسین ادھر سے مدینے سے حج پہ جاتے تھے تو اس وقت مدینے میں نانے کا مزار تھا یا نہیں تھا؟ تھا۔ تو وہ کہہ دیتے امام حسین میں تو اپنے نانے کے مزار پہ جاتا ہوں، زیارت کرنے مجھے حج کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یا کہہ دیتے میری اماں زہرا
جو سیدۃ النساء العالمین ہیں جو زوجہ علی ہیں، جو بنت رسول ہیں، اتنی عظمت کی میری اماں ہیں، میں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں، مجھے حج کی ضرورت نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمل سے بتایا، میری عظمت والی ماں زہرا ہے، میرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زیارت بھی کرتا ہوں، لیکن حج کی عظمت اپنی جگہ پہ باقی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ حج کرنے سے رسول اور میری ماں زہرا کی شان میں کمی نہیں آتی، اور زیارت رسول اور بی بی زہرا اس بات سے منع نہیں کرتی کہ آپ حج نہ کرو۔ تو لہٰذا زیارت کا مقام اپنا ہے اور حج کا مقام اپنا ہے، تو زیارت مستحب ہے اور حج جو ہے واجب ہے۔ ہاں ایک حج کر لیا، پھر اس کے بعد آپ زیارات مقصہ پہ جائیں، تو لہٰذا یعنی حج کا فریضہ جو ہے وہ اس سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد وحمد۔ لہٰذا ایک بار دیگر باواز بولے صلوات اللہم صلی۔ اب یہاں پر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا، یعنی ہم نے تاریخ میں جو سنا روایات میں، یہاں پر جو ہے روایات میں ملتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ پھر تعمیر کب ہوا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جو حج کیا تو یہ کیا کعبہ پہلے تعمیر ہو گیا تھا؟ سوال اٹھتا ہے کہ نہیں اٹھتا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جو یہ حج کیا تو کیا کعبہ تعمیر ہو گیا تھا؟ تو اس کے بارے میں ہمارے پاس جو روایات ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے جب خدا کی بارگاہ میں اعتراف کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے جبرائیل جنت سے ایک خیمہ لے جاؤ۔ جنت سے ایک خیمہ لایا گیا، اور جو مکہ میں یعنی جہاں پر خانہ کعبہ ہے وہاں پر اس خیمے کو جنت میں سے خیمہ لایا گیا جو سرخ یاقوت کا تھا، نورانی، اس کو نصب کیا گیا، اور جس کے وہ خیمہ بالکل اتنا بلند تھا جتنا کعبہ ہے، اور کعبہ کے حجم جتنا تھا، نہ اسے بڑا نہ اسے چھوٹا۔ وہاں پر جب نصب کیا گیا، لگایا گیا، تو اس کے نور کی وجہ سے پورا مکہ اور اس کی پہاڑیں جو ہے نورانی ہو گئی، ہر طرف روشنی پھیل گئی۔ اور پھر حضرت آدم اور بی بی حوا جو تھی یہ جنت سے جب آئے تھے تو یہ حضرت آدم جو تھے کوہ صفا پہ تھے، یعنی صفا پہاڑی پہ، اور بی بی حوا جو ہے وہ مروہ پہ تھی۔ اگرچہ بعض روایات میں ہے کہ مثلا وہ ہندوستان میں آئے، یا مثلا وہ آپ جو ہے مثلا بعض جو اس میں آتا ہے کہ حضرت آدم کا جو وہ قدم جو ہے وہ پتہ نہیں اٹلی میں یا کسی اور ملک میں جو ہے وہ پہاڑی کے اوپر بہت بڑا قدم ہے، اس کی کہیں بھی روایات میں یا تاریخ میں کوئی تصدیق نہیں ہوتی اس قدم کی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا قدم ہونا ثابت نہیں ہے۔ تو لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام جو مشہور ہیں ہمارے پاس ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات، حضرت آدم علیہ السلام کوہ صفا پہ آ کے ٹھہرے، اور بی بی حوا جو ہے وہ مروہ پہ آ کے ٹھہرے۔ جب وہ خیمہ لگ گیا، ہر طرف نور پھیل گیا، تو ان کو حکم ہوا کہ اب آپ آئیں اس خیمے میں۔ یہ حضرت آدم بی بی حوا جمع ہوئے، پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل کو حکم خدا ہوا، اے جبرائیل اب آدم اور حوا سے کہو کہ اس خیمے سے، اس نورانی جو خیمے اس سے دور ہو جائے، اور جو ہے ملائکہ کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جائے۔ تو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کا حکم اللہ نے دیا، کس کو دیا؟ ملائکہ اور جبرائیل امین کو۔ اور حضرت جبرائیل امین سے کہا گیا کہ آپ زمین کے 4 جو مقامات ہیں وہاں سے 4 پتھر اٹھائیں۔ حضرت جبرائیل نے 4 پتھر اٹھائے، کہاں سے؟ ایک کوہ صفا سے، ایک کوہ مروہ سے، یعنی جو صفا کی پہاڑی ہے وہاں سے، ایک مروہ کی پہاڑی وہاں سے، اور ایک طور سینا جس پہاڑی پہ حضرت موسیٰ اللہ سے مناجات کریں، ایک وہاں سے پتھر اٹھایا گیا، ایک جبل السلام، جبل السلام کہتے ہیں یعنی وادی نجف اشرف سے۔ تو ان 4 جگہوں سے 4 پتھر لیے گئے، حضرت جبرائیل امین نے اٹھائے زمین کھود کے، اور وہ ملائکہ نے وہ خانہ کعبہ
وہ اسی مقام پر جہاں پر خیمہ نصب کیا گیا تھا وہاں پر تعمیر شروع کی، لیکن وہ 4 پتھروں کو 4 کونوں میں نصب کیا، حد بندی کی گئی 4 پتھروں سے۔ ایک پتھر صفا سے اٹھایا گیا، ایک کونے میں لگایا، ایک مروہ سے اٹھا کر پتھر دوسرے کونے میں لگایا گیا، ایک پتھر طور سینا سے اٹھا کر تیسرے کونے میں لگایا گیا، اور چوتھا پتھر جبل السلام یعنی نجف اشرف سے وہ پتھر اٹھا کے وہاں پر لگایا گیا۔ تو اس طرح سے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم، اے جبرائیل جو کوہ ابو قبیس ہے، پہاڑ ہے جو وہاں پہ خانہ کعبہ کے سامنے، اب تو وہاں پہ بہت زیادہ بلڈنگز بن گئی ہیں اس پہاڑ پہ بھی، تو اس کے اندر جو امانتاً پتھر ہے حجر اسود، اس پتھر کو نکالو، اس کو لگاؤ۔ تو حجر اسود کو اٹھایا گیا، وہاں سے حضرت جبرائیل امین نے نکالا اور اس کو اس مقام پہ نصب کیا۔ تو اس طرح سے یہ خانہ کعبہ کی یہ تعمیر مکمل ہوئی، اور روایت میں ملتا ہے کہ پھر ملائکہ نے کیا کیا، ملائکہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جب ملائکہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو وہاں پر حضرت آدم اور بی بی حوا نے دیکھا کہ فرشتے طواف کر رہے ہیں، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے اور بی بی حوا نے بھی طواف کیا۔ تو یعنی پہلا حج جو انجام پایا وہ اس طرح، یعنی تاریخ خانہ کعبہ جو اس طرح ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ لیکن جو ہے یہاں پر جو ہے روایت میں ہمارے پاس کچھ اور چیزیں بھی ہیں کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے مقام عرفہ میں کیا کیا تھا، جب حج کیا تھا نا، یہاں پر طواف کرنے کے بعد مقام عرفہ پہ پہنچے تو وہاں پہ اپنا اعتراف کیا، اپنے ترک اولا کا خدا کے حضور کیا کیا، اعتراف کیا، اور اسی سے جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ میدان عرفہ کا نام رکھا گیا ہے، اعتراف سے، یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا۔ تو لہٰذا اس لیے کہا گیا کہ یعنی ذریت آدم کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ میدان عرفات میں اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، جس طرح حضرت آدم نے ترک اولا پہ اپنے ترک اولا کا اعتراف کیا اور اللہ سے معافی طلب کی، تو لہٰذا وہاں پر اعتراف کریں۔ لیکن میدان عرفات کے بارے میں ملتا ہے کہ یعنی جو انسان، جیسا کہ آپ نے روایت میں سنا کہ جیسے ہی حاجی حج کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس طرح بچہ ماں کے شکم سے پیدا ہوا۔ لیکن ایک شخص میدان عرفہ میں ہے اور ایک شخص مثلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے، اس لیے روایت میں ہے کہ یوم عرفہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ میدان عرفہ میں نگاہ کرنے سے پہلے امام حسین کے زواروں کو دیکھتا ہے، پہلے امام حسین کے زواروں کو پوچھا گیا فرزند رسول اس کا ریزن، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے جو میرے جد حسین کی زیارت کو آتے ہیں نا وہ سارے پاک ولادت والے ہوتے ہیں، طاہر الولادہ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے چونکہ اہل محمد کے حبدار وہی ہوتے ہیں، جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے وہ طاہر الولادہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں جو عرفہ کے میدان میں آتے ہیں اس میں کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کی ولادت طاہر نہیں ہوتی، امام فرماتے ہیں یعنی عرفہ کے میدان میں ہمارے حبدار بے شک ہوتے ہیں لیکن اس میں خبیث الولادہ بھی موجود ہوتے ہیں، جو زنا سے پیدا ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں بغض آل محمد ہوتا ہے، تو لہذا جن کی روح میں صرف ولایت اور محبت محمد و آل محمد ہے، جو خالص ہیں، اللہ پہلے ان پہ نظر کرم کرتا ہے۔ تو یہ ایک عظمت اللہ، اور پھر امام فرماتے ہیں جب زوار امام حسین کے اوپر اللہ نظر رحمت کر لیتا ہے پھر میدان عرفہ کے حاجیوں کے اوپر نظر کرم کرتا ہے، پھر ان پہ رحمت کرتا ہے۔ لیکن ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل، اللہ کیا کرتا ہے، امام فرماتے ہیں کہ اللہ زوار امام حسین علیہ السلام کو پہلے اپنی رحمت کی آغوش میں لیتا ہے اور پھر ان کے جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ان کے سارے گناہ معاف کرتا ہے اور ان کی مشکل گھڑیوں میں ان کی شفاعت کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ادھر نظر کرم کرتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی یہ جو ہے یہ ایک عظمت ہے، میدان عرفہ میں جانا بھی یقیناً ایک بخشش کا وسیلہ ہے، انسان کی بخشش ہوتی ہے،
اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جو جاتا ہے یقیناً اس کی بھی ایک بخشش ہے، دونوں کی وجہ ہے۔ لہٰذا ان کو انسان ان روایتوں کو سامنے رکھ کے یہ نہ کہے کہ ٹھیک ہے میں حج پہ نہیں جاتا، میں امام حسین کی زیارت پہ چلا جاتا ہوں، نہیں، حج واجب ہے۔ اگر حج کو چھوڑ کر ہم امام حسین کی زیارت پہ چلے جائیں تو پھر امام حسین بھی راضی نہیں ہوں گے، پھر وہاں پر ہم اپنے آپ کو ادھر لے جائیں، خدا کی رحمت کے قابل بنیں۔ اگر ہم واجب کو چھوڑ کے جائیں گے تو یقیناً امام حسین بھی پھر ہم سے راضی نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے کہ جب خانہ کعبہ تو تعمیر ہو گیا، حضرت آدم نے حج بھی کر لیا تو خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، تو حضرت آدم نے اتنی لمبی زندگی پائی، انشاءاللہ وہ ساری بات میں روایت آئیں گی کہ کتنا عرصہ زندگی گزاری، ان کی اولاد کتنی ہے، وہ انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ جو آ رہا ہے جلسہ اس میں۔ اب یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حج کتنے کی اپنی زندگی میں، جس طرح آپ نے سنا امام حسین علیہ السلام نے 25 حج کیے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کتنے حج کیے؟ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت آدم نے 1000 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ کتنی مرتبہ؟ 1000، 700 حج کیے اور 300 عمرے کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 700 حج اور 300 عمرے انجام دیے، تو لہٰذا حج کا فریضہ، عمرہ، یہ جو ہے ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ ہے۔ تو اس حضرت آدم علیہ السلام کا یہ سلسلہ آج یہاں تک پہنچا کہ جب وہ جنت سے باہر آئے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو مناجات کی، استغفار کیا، اس کے مختلف جو طریقے بتائے۔ پہلا ان میں یہ تھا کہ اپنے حق میں انہوں نے معافی طلب کی، دوسرا یہ تھا کہ پنجتن پاک کے وسیلے سے دعا کی، تیسرا یہ تھا کہ انہوں نے 3 روزے رکھے، چوتھا یہ تھا کہ انہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھی، پانچواں یہ تھا کہ انہوں نے حج بیت اللہ انجام دیا، اللہ کے گھر کی زیارت کی، وہاں میدان عرفہ میں اپنے لیے مغفرت کی دعا کی، سجدہ انجام دیا۔ تو یہ اعمال ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم ان اعمال کو اپنی توبہ کا وسیلہ بنائیں تو یقیناً ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ ہے۔ اے کریم مہربان اللہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اس درس سے تاریخ انبیاء کو قبول و منظور فرما۔